اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خبر قضا کے اسپیشل پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں شہزاد قیوم۔ ناظرین، آج کی گفتگو کا آغاز ہم بہت بوجھل دل اور رنجیدہ دل کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ کوئٹہ میں جو ابھی چمن پھاٹک پہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں متعدد لوگ شہید بھی ہوئے اور بہت بھاری نقصان ہوا، جس نے پوری قوم کو نہایت رنجیدہ کیا۔ ہماری تمام تر ہمدردیاں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، بلوچستان پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور اٹس ون آف دا اسٹرانگسٹ پلرز آف پاکستان۔ آج ہم بات کریں گے بلوچستان کے اندر سیکیورٹی حالات پر اور جو درپیش چیلنجز ہیں، کچھ اس کے مستقبل کے بارے میں، ڈیولپمنٹ ورکس کے بارے میں، اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ممبر آف پروونشل اسمبلی میڈم فرا عظیم شاہ، جو کہ فارمر اسپوکس پرسن فار بلوچستان گورنمنٹ بھی تھیں۔ میڈم، تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ یور پریشیس ٹائم ود اس، اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میم، شروع کرتے ہیں اس افسوسناک واقعے کے ساتھ جو ابھی ریسنٹلی پیش آیا ہے کوئٹہ میں۔ ایک سوال جو ہے، جیسے کہ بی ایل اے اور یہ جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، یہ جس طرح بھی پیس کو ہرٹ کر رہے ہیں یا جس طرح یہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں پروونس میں، لیکن یہ جو ایک چیز دیکھی جا رہی ہے کہ یہ اپنے ہی لوگوں کو، اب اس میں جو یہ بلاسٹ ہوا، اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگوں کو انہوں نے یرغمال بنایا، خواتین، معصوم بچے، اور وہ اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس سے یہ کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شہزاد صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، پہلے ہم تھوڑی سی کچھ کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر حقوق کی جنگ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ گوریلا وار ہوتی رہی ہیں، اور اگر آپ ہسٹری بھی اٹھا کر دیکھیں تو خون بہانے سے کبھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ معاملات مزید خراب ہوئے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ اور مطلب میری نظر سے تو ہسٹری میں بھی کہیں نہیں گزرا کہ کہیں پر بلڈ شیڈ ہوا ہو اور آپ کے جو ایشوز ہیں وہ سالو ہوئے ہوں، ایسا نہیں ہوا۔ تو بلوچستان بھی ایسے ہی ہے۔ یہ سمجھنا ہوگا کہ وہاں پر اگر اس طریقے سے بام بلاسٹ کیے جائیں گے، اس طریقے سے معصوم انسانیت کا قتل عام ہوگا، تو معاملات جو ہیں وہ مزید بگڑیں گے، ٹھیک نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، اب بلوچستان کے پرسپیکٹیو سے اگر ہم بات کریں تو آپ کے جو پروگرام ہے اس کا وقت میں سمجھتی ہوں کہ بہت کم ہوگا اور ہماری بات چیت بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گی کہ کم وقت میں آپ کو بھی اور اپنے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو سمجھا سکوں۔ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ 47% ہمارا علاقہ بلوچستان کا، جو دا بگیسٹ پروونس آف پاکستان، اس کے ساتھ ساتھ ہم ہر وقت یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی معدنی جو وسائل ہیں بلوچستان کے وہ بھرپور طریقے سے، جی خزانے چھپے ہوئے ہیں زمین کے اندر، پہاڑوں میں، لیکن وہاں پر خزانے زمین کے اوپر بھی ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر حالات اس نہج تک پہنچے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، جب تک آپ اس کے روٹ کاز کو نہیں پکڑیں گے، اس کا علاج نہیں کریں گے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ 2026 میں جب پاکستان بھرپور طریقے سے ترقی کر رہا ہے، آپ دیکھیں کہ ہماری عزت پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ ایسا ہے، ہماری جو ڈپلومیٹک اسٹریٹجی ہے اس کی تعریف پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، بالکل، لیکن ہمیں اپنی کمزوریوں پر کام کرنا ہوگا۔ آپ کا دشمن آپ کی کمزوری پر وار کرتا ہے، آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ بام بلاسٹ کی آپ نے بات کی، یہ جو خودکش حملہ تھا ایک بار پھر جعفر ایکسپریس پہ، جعفر ایکسپریس پہ یہ 3rd حملہ ہے جی، اور یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس میں ہمارے محافظ شہید ہوئے، جس کی میں بھرپور مذمت کرتی ہوں۔ دہشت گرد کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے، اور جو بھی انوالو ہیں ایسے دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں، ہماری معصوم جانیں جس میں جاتی ہیں، ہمارے محافظوں پہ حملے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے، وہ پاکستان کے دشمن ہیں اور وہ ہمارے دشمن ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ کن کے حقوق کی بات کرتی ہوں؟ آپ نے میری سپیچز دیکھی ہوں گی، میری اسمبلی کی سپیچز دیکھی ہوں گی، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اور جو ان کی غلطیاں ہیں انہیں ماننا ہوگا، تسلیم کرنا ہوگا، اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اپنی عوام کو گلے سے لگانا ہوگا، ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، کم سے کم ان کی جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ تو آپ دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو مسئلہ ہمیں پہاڑ جیسا دکھتا ہے بلوچستان کا،
یہ کوئی ایک دو دن کی کہانی نہیں ہے، یہ پچھلے کئی سالوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہر کسی نے حصہ ڈالا اور مسائل یہاں تک پہنچا دیے. یہ نہیں ہے کہ اچھے کام نہیں ہو رہے، کوشش کی جا رہی ہے، بہتری کی طرف لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس میں بھی تھوڑا وقت لگے گا. ابھی بہتری کے جیسے ہم نے ابھی کچھ پروجیکٹس ہیں جس میں آبویسلی لوکلز بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں، جیسے یہ گوادر ہو گیا یا ریکوڈک ہو گیا، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں ابھی ریکوڈک تو دیکھیں ابھی اس کو شروع ہونا ہے. ہاں یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ ایگریمنٹ سائن ہو گیا، اور وہ بھی اس وقت ہوا تھا جب میں ترجمان حکومت بلوچستان تھی، تو اس وقت ہمارا یہ بڑا کامیابی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن ہو گیا تھا. سیندک کا پروجیکٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے، مور دین 30 ایئرز شہزاد صاحب سیندک کا پروجیکٹ چل رہا ہے. اچھا میم ایک اور چیز سنس ہم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، تو ابھی یہ جو لائبہ اور خیر النساء نے جو ایک پریس کانفرنس بھی کی، اور اس میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کس طریقے سے دھمکا کے ڈرا کے لوگوں کو اس طرف مائل کیا جا رہا ہے، خاص طر خواتین کو، جو کہ لمحہ فکریہ ہے میں کہوں گا ہمارے لیے، صرف پروونشل لیول پہ نہیں بلکہ نیشن وائڈ پوری قوم کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں ساری جو غلط طرف سائڈ پہ جا رہی ہیں. تو اس میں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا اس کو لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے بلوچستان گورنمنٹ اس وقت کیا سٹیپ لے رہی ہے؟ جی دیکھیں، پہلے تو جو ہماری بچیاں ہیں انہیں ان کا برین واش بالکل آپ نے ٹھیک کیا، وہ کیا جا رہا ہے. اور یہاں میں ضرور ایک بات کروں گی، ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ اکثر کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ پڑھی لکھی بچیاں ہم دیکھ رہے تھے کہ خودکش بمبار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے پچھلے دنوں ایک ٹیچر کو بھی پکڑا تھا. ان کے برین واش اس چیز پہ کیے جاتے ہیں کہ آپ کے پاس تو بنیادی سہولتیں بھی نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے دوسرے علاقے آپ دیکھیں کہ وہ کتنی عیاشی کی زندگیاں گزار رہے ہیں. ایک تو یہ ٹھیک ہے، ہاں وائی ان کا ایکسپوجر نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ایم فوکسنگ آن مکران ڈویژن، کیونکہ آپ لوگوں نے بہت سارے واقعات دیکھے ہوں گے کہ مکران ڈویژن کے رہنے والے خودکش بمبار اور جو اس طرح اٹیکس میں انوالو ہیں کراچی میں بھی. جی بالکل. تو میں نے اس علاقے کو اسی لیے فوکس کیا کہ ایک تو ان کا ایکسپوجر ہم کروائیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں. اچھا ایسے یہاں پر تقریباً 70% لوگ ایسے رہ رہے ہیں یہاں پر جنہوں نے بلوچستان سے باہر سفر ہی نہیں کیا ہوا، انہوں نے کبھی بھی پاکستان کے دوسرے علاقے دیکھے ہی نہیں. تو ایک تو ان کا ایکسپوجر نہیں ہے، گراؤنڈ ریالٹیز وہ نہیں جانتے، اور جو ان کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ بھی انہیں غلط گائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کی جو ایک براڈر ایکسپیکٹرم میں فیصلے نہیں ہوتے ہیں، آپ کی مفاد جو ہوتے ہیں یا آپ کے سیاسی مفاد ہوتے ہیں انہیں مد نظر رکھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کو ایکسپوجر کی بھی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر ٹیلنٹ کی کمی ہے، ٹیلنٹ بے حد ہے، لیکن ان کے پاس ایسے پلیٹ فارمز نہیں ہیں کہ جہاں پر وہ اپنے ہنر دکھا سکیں اور ان کا ایکسپوجر ٹو دا ورلڈ، اس کی جو ہے اشد ضرورت ہے. اور اسی سلسلے میں ابھی ہم نے ایمان پاکستان نے بھی یہ دوسرا ہمارا ایونٹ تھا جب میں نے حلف لیا اپنے اس ٹینیور میں، تو 2024 میں ہم نے ایمان پاکستان میلہ انٹروڈیوس کروایا تھا، اور اس پلیٹ فارم کا میرا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی یوتھ کو انگیج کریں. کیونکہ شہزاد صاحب جب میں ترجمان تھی تو میں نے انٹریکشن سیشنز شروع کیے تھے اپنی یوتھ کے ساتھ، اور ان کا مسئلہ اور ان کی شکایت یہی تھی کہ ہمیں نہ تو کوئی ڈائریکشن دینے والا ہے، نہ کوئی ہمیں پروموٹ کرتا ہے، اور نہ ہمارے پاس ایسے پلیٹ فارمز ہیں. تو پھر میں نے ان کی ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایمان پاکستان جو میلہ تھا اس کو ہم نے انٹروڈیوس کیا. ہمیں بڑی کامیابی ہوئی تھی. ابھی جب ہم نے اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا اور اس میں بلوچستان ٹیلنٹ ہنٹ کو بھی انٹروڈیوس کروایا، تو بہت بڑی تعداد میں پورے بلوچستان نے اور اسپیشلی مکران ڈویژن سے 80 سے 90 بچے بچیاں اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے کوئٹہ آئے، جس میں بہت سارے ایسے ہماری یوتھ تھی جنہوں نے فرسٹ ٹائم کوئٹہ دیکھا تھا، ایون کہ ود ان بلوچستان بھی. جی ہمیں اپنی ان کمزوریوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. دشمن آپ کی کمزوری پہ وار کرتا ہے. جو انتشار پھیلانے والا گروپ ہے نا وہ مٹھی بھر ہے، وہ بہت کم ہے. دیکھیں لڑائی جھگڑا نہ میں چاہتی ہوں نہ آپ چاہتے ہیں. آپ جتنے لوگوں سے بلکہ بلوچستان میں بھی پوچھیں گے تو کوئی خوشی سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم لڑیں جھگڑیں یا خون بہے. ٹھیک ہے، ہم سب امن چاہتے ہیں. بس ضرورت اس امر کی ہے، کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں بلوچستان کا مسئلہ، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ یہی ریپریزنٹیٹیو جو ذمہ دار ہیں
ان مسائل کے. انہیں چاہیے کہ اپنی غلطیوں کو مانتے ہوئے اپنے لوگوں کو گلے سے لگائیں اور ان کے مسائل حل کریں. اچھا ایک اور چیز ہم نے یہ جو مسنگ پرسنس کا ایک ایشو ہے کافی اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور ان کے کافی ان کی جو تانے بانے ہیں وہ جا کے کچھ ایسی جگہ پہ ملتے ہیں. ریسنٹلی ہے کہ جیسے ہمیں پتہ ہے یہی اسی میں یہ جو ابھی تھرڈ ٹائم جعفر ایکسپریس پہ اٹیک کیا گیا اس میں بلال شاہوانی ہی واز ون آف دا مسنگ پرسنس اینڈ وی اینڈیڈ اپ نوئنگ کہ جی وہ تو ہی واز دا سوسائڈ بامر دا پرائمری سسپیکٹ بٹ دا پرائمری پرسن واز رسپانسبل فار دس پرٹیکولر انسیڈنٹ. تو اب یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ مسنگ پرسن کا بھی ایک یہ جو پروپیگنڈا کہہ لیجیے اس کو مطلب اس میں بھی کافی حد تک یہ اس کو ریاست کو اور گورنمنٹ کو ملائن کرنے کے لیے یہ ہو رہا ہے. دیکھیں ایک تو سب سے پہلے میں اپنی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گی اور ہم بلکہ کرتے بھی ہیں کہ دیکھیں مسنگ پرسنس کا مسئلہ صرف پاکستان یا بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. کتنی ایسی لمبی لسٹ ہے جو ہم یو ایس کی آپ کو بتا دیں, کتنی ایسی مسنگ پرسنس کی لمبی لسٹ ہے جو یو کے کا مسئلہ ہے. یہ صرف ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے بلوچستان سے اس کو ریلیٹ کر کے, اور آپ یہ دیکھیں شہزاد صاحب کہ اس کو ہائی لائٹ کرنے والی طاقتیں کون ہیں. یہ وہی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتی. مسنگ پرسنس میں اب بہت ساری وجوہات انوالو ہیں جس میں آپ کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللیگل طریقے سے بارڈر کراس کر جاتے ہیں, انہیں بھی مسنگ پرسنس میں ڈال دیا جاتا ہے فار دا پرپز آف ٹریننگ. یس, ناٹ اونلی فار ٹریننگ, وہ باہر ملک جاتے ہیں روزگار کے سلسلے میں, ٹھیک ہے, اللیگل طریقے سے بارڈر کراس کر لیتے ہیں افغانستان. یس, تو ایران کے تھرو, افغانستان کے تھرو, ٹھیک ہے, روزگار ہے افغانستان. نو مطلب یہ ہے کہ وہاں سے آگے جانے کے لیے تو اللیگل طریقے سے بارڈر کراس کرنے والے لوگ بھی مسنگ پرسنس میں ڈال دیے جاتے ہیں. پھر بہت سارے دہشت گرد ایسے پکڑے گئے جو بہت سارے اس قسم کے واقعات میں انوالو تھے, انہیں بھی مسنگ پرسنس میں ڈالا گیا, جیسے آپ نے بلال شاہوانی کا بھی ذکر کیا. تو اس میں بہت ساری وجوہات ہیں, بہت کم ایسے نمبرز رہ جاتے ہیں جو واقعی میں مسنگ ہیں. لیکن حکومت کو چاہیے کہ اس مسئلے پر بات کرے. اوائڈ کیوں کرتے ہیں؟ نہیں ابھی کافی تو ہوئے ہیں. بالکل, میں سمجھتی ہوں جب سے ویسے ہم سیاست میں ہیں یا پچھلے بھی ادوار میں دیکھیں ہو گئے ریزالو. نہیں, وہ مسنگ پرسنس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے, لیکن حکومت کو چاہیے کہ اس مسئلے پر بات کھل کے کرے. دیکھیں لوگوں کے, آپ جب کسی چیز پہ بات نہیں کرتے نا تو غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں. اویئرنیس نہیں ہے, اویئرنیس ہونی چاہیے, آپ کو حقائق جو ہیں ان کو سامنے لانا چاہیے اور اس پہ بات ہونی چاہیے. اور ایک اور چیز میں شہزاد صاحب یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیں قانون کی بالادستی ہمارے ملک میں بہت ضروری ہے, جو کہ آپ کو بہت کم نظر آتی ہے, اور قانون سب کے لیے یکساں, یہ بھی بہت ضروری ہے. اچھا, بلوچستان کی سرزمین پہ رہنے والے چاہے وہ بلوچ ہوں یا وہ جس بھی کاسٹ سے تعلق رکھتے ہوں وہ عزت مانگتے ہیں, یہ بھی مسئلہ ہے. ویسے تو یہ ایک باشعور انسان, چاہے آپ ہوں چاہے میں ہوں, ہم کہیں گے کہ آپ ہمیں رسپیکٹ کے ساتھ ڈیل کریں. تو یہ بھی بلوچستان کا مسئلہ ہے کہ وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رسپیکٹ چاہیے. بلوچستان کی سرزمین پہ رہنے والے بہت خوبصورت لوگ ہیں, بہت بڑے دل کے, بہت بڑے ظرف کے مالک لوگ ہیں, عزت پہ جان دینے والے لوگ ہیں. ابھی بھی دیر نہیں ہوئی, ابھی بھی ہم بلوچستان کو سنبھال سکتے ہیں, اور بلوچستان کین بی دا بزنس ہب آف پاکستان. انشاءاللہ ہوگا بھی. آپ کے سامنے آپ یہ دیکھیں کتنی ایسی کنٹریز ہیں, یو اے ای کا ذکر میں یہاں پہ ضرور کروں گی. آپ دیکھیں کہ جب یہ پراکسی وار کا نتیجہ ہوتا ہے نا, یہ جب آپ کے ایران اور یو ایس کی لڑائی چل رہی تھی تو بلوچستان میں تھوڑا سکون تھا. آپ دیکھیں کہ وہ ذرا وہاں پر وار تھمی ہے تو یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو گیا. تو آپ اس سے بھی ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جو کنٹریز پاکستان کو اور بلوچستان کو اینڈ دین گوادر پورٹ کو فعال نہیں دیکھنا چاہتی, وہ بھی انوالو ہے. اچھا ایک چیز یہ جو اب وی آل نو, ایوری ون نوز کہ جو انڈین پراکسیز یہ ساری ادھر کام کر رہی ہیں, اور یہ جس طرح انڈیا انفلوئنس کر رہا ہے, ان سب کو سپورٹ کر رہا ہے, ان لوگوں کو فائنینشلی اور ویپنس کے ذریعے ان کو ٹریننگز دے رہا ہے, سب کچھ. یہ بی ایل اے ہو گئی اور جو ہیں جتنی بھی یہ پاکستان دشمن عناصر جتنے ہیں, بالکل, بی ایل ایف ہے, بی ایل اے ہے, بی وائی سی ہے. لیکن کوشچن از, اب یہاں پہ ایک بڑا ایک کامن سا کوشچن ہے. دیکھیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے اگر ان کے دلوں میں کچھ غصہ ہے یا جو بھی ہے, لیکن آپ نے شروع میں ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ چیزیں بلڈ شیڈ سے کبھی بھی سالو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, دیر از گوٹا بی اے ٹیبل ٹاک اور سم تھنگس شوڈ بی برنگ ٹو نارملائزیشن.
with some sort of wise decisions. اب ایشو یہ ہے کہ میں جو یہ دیکھتا ہوں یا ہم پوری قوم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا اس وقت ایکسٹرنلی پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے بائی یوزنگ دیز پراکسیز. ٹھیک ہے. یس. بلوچستان کے لوگ کم از کم یہ تو ایک کامن سی چیز ہے نا, ایک بڑی ایک انسان سوچ سکتا ہے کہ یار دیکھو ایک دشمن ہے پاکستان کا, وہ ہمیں یوز کر رہا ہے, تو دے شوڈ ناٹ ایکچولی بی یو نو اے پپٹ for that particular country. What do you think? They can't just make a decision, you know what, yeah, we have to think about it. یہ تو واقعی ہمیں یوز کر رہے ہیں. دیکھیں شہزاد صاحب, بڑی تلخ حقیقتیں ہیں, ٹھیک ہے, بہت زیادہ تلخ. ابھی میں مثال آپ کو دوں گی کہ ایک معذور بچی جو بہت ایکٹیو ممبر تھی اس کی اسی قسم کے گروپس کی, اب جب اس کی کہانی میرے سامنے آئی تو اس کے ذہن میں کیا تھا. ایک تو وہ بچی کو پڑھنے کا بہت شوق تھا, لیکن آل آف اے سڈن اسے بخار ہوا, اس کے پاس علاج کی کوئی بھی ایسے ریسورسز نہیں تھے کہ وہ اپنا علاج کروا سکے, وہ معذور ہو گئی. پھر اس کے بعد اس نے کیا سوچا, اس نے کہا, اسے آفر ہوئی پیسوں کی اور اسی قسم کے واقعے میں انوالو ہونے کی. اس کی سوچ کیا تھی, اس نے کہا ٹھیک ہے معذور تو میں ویسے بھی ہوں, یہ پیسے لے کے میں تو کہیں پھٹ جاؤں گی, تو کم سے کم میرے گھر والوں کو کچھ مل جائے گا, کوئی سہولت ہو جائے گی. دیکھیں سوچ آپ دیکھیں, غربت کے ذریعے بھوکا پیٹ جو ہوتا ہے نا شہزاد صاحب, اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. لیکن پھر آف کورس ہم نے کاؤنسلنگ کی اور آج الحمدللہ ہم نے بہت سارے ایسے بچوں کو ایمان پاکستان کی ایکٹیویٹیز کے تھرو سیو کیا ہے. دس از ایگزیکٹلی وٹ آئی واز ایکچولی آسکنگ. جی بالکل. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں نا, اویئرنیس اور اس کو پھر پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا, Exactly. یہ جو آپ نے ایک انیشیٹو لیا ہے, جی تو دس از فینومینل آئی تھنک. بالکل. یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ دیکھیں نا, اب وہ غلط سمت کی طرف جا رہے تھے, وہ بچی جو ended up going somewhere else. Exactly. اور وہ آپ لوگوں نے اس کو مولڈ کیا, اس کو بڑے طریقے سے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ ہم نے جب یہ 2024 میں ایمان پاکستان میلہ میں نے انٹروڈیوس ہی اس لیے کروایا تھا کہ ہم اپنے بلوچستان کی یوتھ کو ایک پلیٹ فارم دیں کہ وہ اپنے ہنر اس پہ دکھائیں بھی اور ان کا ایکسپوجر پوری دنیا میں ہو, اور ہم ان کو پھر پروموٹ بھی کریں اور سپورٹ بھی کریں. اس کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. جب ہم نے 2024 میں اس میلے کو کروایا تھا, سریاب کا علاقہ آپ نے سنا ہوگا, کوئٹہ کا, اس کو میں نے بہت فوکس کیا تھا, پنجگور کو بہت فوکس کیا تھا. اس بار میں نے پورے مکران ڈویژن کو بہت فوکس کیا ہے, اور انشاءاللہ آفٹر 2 to 3 months میں خود وہاں پر وزٹ بھی کر رہی ہوں, اور ہم اس پورے سیٹ اپ کو میلے کو 6 مہینے بعد اپنے مکران ڈویژن میں کروانے جا رہے ہیں. اس میں ہم آپ کو بھی انوائٹ کریں گے تاکہ آپ خود بھی بڑے لیول پر, یہ بھی ہمارا جو ہوا ابھی ایونٹ پورے 5 days کا, یہ بہت بڑے لیول پہ ہم نے کروایا ہے, اور بڑی پذیرائی ہمیں ملی ہے. اینڈ دس از دا, میں کہتی ہوں, نیڈ آف دا ڈے, کہ اس قسم کے ایونٹس اور پازیٹیوٹی کی طرف آپ نے اپنے بچوں کو لے کے آنا ہے. تو اسی لیے کوئی, میں کہتی ہوں نا کہ راکٹ سائنس ہے نہیں کہ بلوچستان, آپ کی نیت ہونی چاہیے, تو بلوچستان کا مسئلہ حل ہی حل ہے. ہاں جی بالکل. ویل بہت شکریہ میم ونس اگین, اینڈ جسٹ لائک میم جسٹ شیئرڈ ود اس, اٹس اے نیڈ آف دی آر. اس وقت چند بہت ہی کم مٹھی بھر لوگ ہیں یہ شرپسند عناصر ہیں جن کی وجہ سے تھوڑا سا یہ بدامنی پھیلی ہوئی ہے, یا جعفر ایکسپریس جیسے جو افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں, لیکن دے ڈو ناٹ ریپرزینٹ اے ہول بنچ آف پیپل ان بلوچستان, دے آر جسٹ لٹل بٹ ہینڈ فل آف پیپل, بہت مٹھی بھر ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے بلوچستان ترقیوں کی وہ منازل طے کرے گا کہ پورے خطے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہوگا. بہت شکریہ, تھینکس اے لاٹ فار واچنگ, انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.